بطور مسلمان ہمارے آئیڈیل کون ہونے چاہیے؟ وہ تاجر ہونے چاہیے جنہوں نے ڈائریکٹ تربیت لی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، جس میں سیر فہرست حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ہے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہے، حضرت طلحہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ہے. مطلب یہ وہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے بزنس کیا. اور آج کی اگر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی ویلتھ کو آج آپ کنورٹ کریں نا ماڈرن فائنینشیل سسٹم میں، تو $3,500 بلین کی ویلتھ بنتی ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی $3,500 بلین کی ویلتھ ہے. مطلب آج سب سے زیادہ امیر بندہ کون ہے؟ ایلون مسک، جیف بیزوس. مطلب وہ بھی جو ہے اس کے قریب بھی نہیں ہے نا، 1/10 پہ کھڑے ہوئے ہیں. تو ان کے کیا اصول تھے؟ ان کے اصول تھے کہ بائی کیش سیل کیش، نیور اسٹاک، ڈو ناٹ ہائڈ اینی تھنگ فرام یور پروڈکٹ. مطلب کوئی بھی آپ نے ایپ نہیں چھپانا. یہ ہمارے ان کے 3 فنڈامنٹل رول تھے جس میں آپ کی کریڈیبلٹی میں بھی اضافہ ہوگا. آپ کوئی چیز میں ایپ نہیں چھپائیں گے. آج جیف بیزوس جو فاؤنڈر آف امیزون ہے، آپ اس کے بزنس لاس پڑھ لیں تو وہ مشابہت رکھتے ہیں ہمارے دین اسلام سے، ہمارے صحابہ کرام سے. کے اندر یہ نہیں لکھا ہوا ناپ تول میں کمی نہیں کرنی، ملاوٹ نہیں کرنی، اپنی پروڈکٹ میں سے کوئی فلا نہیں چھپانا، اپنی کریڈیبلٹی انہینس کرنی ہے، آپ نے اسٹاکنگ نہیں کرنی. آپ کو سود لکھنا، سود دینا، سود پریزرو کرنا سکھایا جا رہا ہے. یہ فائنینشیل مینجمنٹ سکھائی جا رہی ہے آپ کے ٹاپ ناچ یونیورسٹیز کے اندر. ہم نے اپنا لٹریچر نہیں پڑھا جس کی وجہ سے آج ہم برباد ہوئے ہیں. کسی صورت ہمیں دین اسلام جو ہے وہ بے حیائی، بدکاری نہیں کرنے کی اجازت دیتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ. ان فحاشی کے قریب بھی مت جاؤ، ہر اس راستے سے اجتناب کرو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کو ڈفرینٹ اینگل سے سوچنا چاہیے. میں ہر اس شخص کو بڑا غلیظ، گھٹیا، بد کردار اور بدکار سمجھتا ہوں افیئر چلائے، مطلب لڑکے سے چیٹنگ، ڈیٹنگ کرے. اور اس سے بھی میں کہتا ہوں سپرلیٹو ڈگری ہے اس شخص کی کہ جو شادی شدہ ہوتے ہوئے جو ہے وہ افیئر چلائے یا کسی لڑکی سے بات چیت کرے. اسلام کے اندر قتل کے بدلے قتل ہے، ٹھیک ہے. اسلام کے اندر آپ کو پتہ ہے بد کردار شادی شدہ شخص کی کیا سزا ہے؟ سنسار کر کے قتل کرتے ہیں. مطلب اس کو پہلے زمین کے اندر دبائیں، پھر پتھر مار مار کے اس کو قتل کر دیں. تو بڑا جرم قتل ہوا یا بد کرداری ہوئی؟ آپ بتائیں مجھے. اب یہ ایک بیسک آپ کو میں نے کنسیپٹ بتایا. تو میں یہ بات کرتا ہوں کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے انسان کو شادیوں کی اجازت دی ہے 4، ٹھیک ہے. بلکہ میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے 4 شادیوں کی اجازت نہیں دی، اللہ تعالیٰ نے 4 شادیوں تک ریسٹرکٹ کیا مرد کو، ٹھیک ہے. اگر ایک بندہ شادی شدہ ہے یا ایک بندہ ہے جس کی جو شادی کی عمر تک پہنچا ہے، اسلام آپ کو ایکسٹرا میریٹل افیئر سے روکتا ہے، اسلام آپ کو فحاشی سے روکتا ہے، بد کرداری سے روکتا ہے. اسلام نے آپ کو لیگل راستہ دیا شادی کا. ہمیں کسی کتاب کے اندر سائنس کی، میڈیکل کی، فلسفے کی کتاب کے اندر یہ نہیں ملتا کہ جھوٹ نہ بولو، والدین کا احترام کرو، چوری نہ کرو، کسی کا حق نہ کھاؤ، کسی کی ناجائز زمین پہ قبضہ نہ کرو، ناجائز قبضہ نہ کرو. یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا ہے. یہ تمام تربیت کون دے رہا ہے؟ یہ دے رہا ہے دین اسلام، اسلام کا لٹریچر دے رہا ہے. تو آج ہم اس لٹریچر سے دور ہوئے، تو اسی لیے ہمارے سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ بدامنی ہے اور ہم اخلاقی تنزلی کا شکار ہیں. یہی وجہ نا، اور تو کوئی وجہ نہیں ہے. جس چیز نے ہمیں تربیت دینی تھی، انسان کو انسان جس لٹریچر نے بنایا تھا، وہ لٹریچر ہی ہم نے اسے چھین لیا. آج ہم اپنی بیٹیوں کی شادی کے اوپر جو ہے وہ قرآن اس کے سر پہ رکھ کے اس کو ودا کر رہے ہوتے ہیں. لیکن قرآن یہ اس لیے نازل نہیں ہوا تھا. قرآن پڑھنے کے لیے، اس پہ عمل کرنے کے لیے، اپنے مسائل کا حل تلاش کرنے کے لیے، دنیا کا تمام تر امور کو سر انجام دینے کے لیے کہ اپنے مسائل کا حل اس کتاب سے تلاش کریں. صحیح نہیں ہے قرآن سر پہ رکھنا؟ میرے کہیں بھی نہیں لکھا ہوا، بالکل صحیح نہیں ہے. کہاں لکھا ہوا؟ پھر ہم کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمارا ٹریڈیشن ہے، نارم ہے، یہ ہم نے ہندو کلچر سے دیا. وہ اپنے کتاب کے نیچے اپنے بچوں کو گزارتے ہیں، ہم نے قرآن کو وہ کتاب بنا لی ہے. ہم تو میں سمجھتا ہوں بے حرمتی کرتے ہیں قرآن کی. یہ تو کہیں لکھا ہی نہیں ہوا. ہمارے جو سپیریئر ایلیمنٹس تھے ان کو چپڑاسی کا رینک کون دے کے گیا؟ گورے دے کے گئے. مسجد کے امام کا رینک کیا ہے؟ چپڑاسی والا رینک ہے. جو بندہ ہمیں نمازیں پڑھا رہا ہے، قرآن سکھا رہا ہے، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے اولیٰ تعلیم کیا ہے؟ قرآن ہے نا، سب سے مقدس کتاب ہمارے لیے. اس کو پڑھانے والے کا رینک کیا ہے؟ چپڑاسی کا رینک ہے. یہ کون کر کے گیا؟ یہ کر کے گیا گورا. ٹھیک ہے. آج ہم نے گورے کے نصاب کو فالو کیا، ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا. ہمارے پاس تو انفراسٹرکچر، لا، لٹریچر، ہمارے پاس پورا جو ایک کریکولم تھا ایجوکیشن کا، پورا نظام ہم نے وہی فالو کیا. جن لوگوں کو ہم کلیم کرتے ہیں ہمارے دشمن ہیں، انہی کا جو ہے وہ دیا ہوا نظام آج ہم فالو کر رہے ہیں. ہم نے تو کوئی جدوجہد نہیں کی، کوئی اسٹرائیو نہیں کی، کوئی ہم جدت نہیں لائے، کوئی ریفارمز نہیں لائے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس چیز سے ہم نے باہر نکلنا ہے.
اگر ان کو شوق ہو کہ انہوں نے بڑی شادی کرنی ہے اور ان کو ایک شوق ہو. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب ہم صحیح اور غلط کی بات کرتے ہیں نا تو جس چیز کا ہمیں اسلام الاؤ کرتا ہے ہم وہ تو کر سکتے ہیں. بڑی شادی کرنی ہے, پیسے کا ضیاع کرنا ہے, وہاں پہ جو ہے وہ نوٹوں کو بے دردی کے ساتھ جو ہے وہ اپنے ایک تکبر کرنا ہے کہ نوٹ وہاں پہ آپ اڑا رہے ہیں, وہاں پہ جو ہے وہ بے حیائی ہم پھیلا رہے ہیں, وہ تو دین اسلام کے پرنسپل سے خلاف ہے نا. ہم لوگوں نے شادی کس کے مطابق کرنی ہے؟ بینگ اے مسلم. ہمارا آئیڈیل کون ہے؟ ہمارے آئیڈیل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ہم اس بات کے اوپر کنونسڈ ہیں. ہم لوگ اپنے آپ کو جو ہے وہ ہم کلیم بھی کرتے ہیں کہ ہم سے بڑا جو ہے وہ محب رسول عاشق رسول کوئی بھی نہیں ہے. ہم لوگ کلیم کرتے ہیں. تو ہم نے کس کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے؟ لیکن ان کی زندگی تو بہت سادگی سے گزری تھی, تو آپ کا اتنا لگژریس لائف اسٹائل کیوں ہے؟ میں سیکنڈ کوسچن کے اوپر آپ کے آتا ہوں. میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ ہمیں جو چیز الاؤڈ ہے, ولیمہ آپ کریں, آپ 10,000 بندے کریں اگر آپ کے پاس استطاعت ہے, 10,000 بندے کریں, عالی شان کریں. آپ 1 ڈش نہیں, آپ 100 ڈش کریں, ٹھیک ہے, آپ کریں, کہیں ممانعت نہیں ہے, ٹھیک ہے. جس طرح ہمیں دین اسلام نے شادی کرنے کا حکم دیا ہم نے اسی طرح کرنی ہے نا. جب نئی ایڈیشن کریں گے, نیا کلچر ہم متعارف کرائیں گے, وہ غلط ہے, اس کو ہم کہیں سپورٹ نہیں کرتے. آج کل آپ کافی ٹک ٹاکرز کے ساتھ بھی نظر آ رہے ہیں, اور ٹک ٹاکرز یوزلی مشہور ہوتے ہیں ولگیرٹی پھیلانے کے لیے, تو آپ سپورٹ کرتے ہیں ان کو؟ دیکھیں میں ہر اس کنٹینٹ کا مخالف ہوں جو کہ ہماری سوسائٹی کے اندر بے حیائی پھیلاتی ہے, ہمارے سوسائٹی کے اندر نوجوان نسل کو خراب کرتی ہے. اگر میں کسی فرد کے ساتھ جو ٹک ٹاک کے اوپر مشہور بھی ہے اگر اس کا بیٹھ رہا ہوں نا, تو میں اس کو اپنے انفلوئنس میں لے کے آ رہا ہوں. میں اس کو آپ یہ کھول کے دیکھ لیں, میرے 1-2 لوگوں سے بڑے اچھے ریلیشن شپ ہیں, جس میں ایک ڈوگر صاحب ہیں جو کہ آٹو موبائل انڈسٹری سے وابستہ ہیں, ایک بلال بھائی ہیں, بلال مارت, وہ بھی ایک اچھا ہے. اس سے میری پیرس میں دوستی ہوئی تھی, جب میں پیرس میں گیا تھا ہی ہوسٹڈ می. تو دونوں کے اندر میں نے خیر اور نیکی کا ایلیمنٹ پایا. یہ پبلک کے لیے بڑا کام بھی کرتے ہیں. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ ان کو میں کوئی اچھی بات سکھا دوں, ان کو قریب لے آؤں دین کے. میری اپنی ایک اپروچ ہے. تو وہ لوگ میں سکسیزفل ہوا. مطلب ڈوگر صاحب جو ہے انہیں داڑھی رکھ لی ہے اور سر پہ ٹوپی بھی رکھ لی ہے. تو میں نے کہا اتنی تو میں نے آپ کو پریچ کی بھی نہیں تھی جتنا آؤٹ کم آ گیا. مجھے کسی نے کہا تھا کامیاب ہونا ہے تو نیت صاف ہونا ضروری ہے, اور کوئی حرام کام نہ کرو. حرام سچ ایز جھوٹ, مکاری, فریب, دھوکہ دہی, ناپ تول میں کمی ملاوٹ, یہ کاروبار کے چھوٹے سے کوئی اصول ہیں. آپ نے اگر کوئی غلط کام نہیں کیا, آپ کو کامیابی کی ضمانت اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں.